اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ابو بکر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میں آج جا رہا ہوں جنت البقیع کے قبرستان میں، تو سوچا آپ کو بھی جنت البقیع کی زیارت کرواتا جاؤں۔ ناظرین، یہ جنت البقیع کا قبرستان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے پہلا قبرستان بنایا تھا اور اس جگہ بنایا تھا۔ ناظرین، اس جگہ پر بہت سے صحابہ کرام، تقریباً 70,000 صحابہ کرام اور اہل بیت اور ازواج المطہرات کی قبریں ادھر ہیں۔ ناظرین، سب کی قبریں تو نہیں معلوم، لیکن کچھ صحابہ کرام اہل بیت کی قبریں کی نشانیاں موجود ہیں۔ جو قبریں موجود ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مسجد نبوی سے بقیع تک آنے کے لیے مسجد نبوی کی گلیوں سے گزر کر آنا پڑتا تھا، لیکن اب مسجد نبوی کی توسیع کے بعد مسجد نبوی اور بقیع کے قبرستان بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کریم ادھر تشریف لائے تو ادھر کانٹے دار درخت موجود تھے، تو اس وجہ سے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد پڑا۔ ناظرین، اگر میں بات کروں ادھر سب سے پہلے جو دفن ہونے والے صحابہ تھے ان کے بارے میں، تو سب سے پہلے اس جگہ پر جو دفن ہوئے وہ عثمان بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مہاجرین میں تھے اور ان کا تعلق افریقہ کے ملک سے تھا، اور وہ سب سے پہلے 10 مسلمان جو مسلمان ہوئے تھے ان میں شامل تھے۔ اس کی قبرستان میں دفن تھے۔ اس کے علاوہ اس میں 70,000 کے قریب صحابہ کرام اور بشمول اہل بیت ازواج مطہرات بھی شامل ہیں ان میں۔ ناظرین، وہ جو چاردیواری ہے، آپ کو یہ والی چاردیواری ہے، اس میں قبور مبارک اہل بیت کی ہیں، جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کی قبور مبارک اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ باڑ لگا کر، لوہے کی جو باڑ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ باڑ لگا کر بند کیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ بھی ان کے قریب کی قبر کے قریب بھی نہیں جا سکتا، بلکہ صرف دور سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان المبارک کی آج 29ویں رات ہے، 28واں روزہ ہے، اور یہ عصر کی بات کا ٹائم ہے، اور لوگ زیارت کے لیے بقیع کے قبرستان میں آ رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے میں آپ کو تھوڑی سی قبرستان کے بارے میں اور معلومات دیتا ہوں، اور اس کی قبور، صحابہ کرام کے قبور اپنے نالج کے مطابق آپ کو دکھاتا ہوں کدھر کدھر شامل ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو قبرستان کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، بعض قبروں پہ ایک پتھر نظر آ رہا ہے اور بعض قبروں میں آپ کو 2 پتھر نظر آ رہے ہیں۔ ایک پتھر جو ہے وہ مرد کی قبر کی نشانی ہے، اور جو 2 پتھر لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ 2 پتھر ہیں، ایک یہ پتھر ہے اور ایک یہ پتھر ہے، تو یہ عورت کی قبر کی نشانی ہے۔ جو 2 پتھر ہیں، جی، جو 2 پتھر ہیں عورت کی نشانی، یہ عورت کی قبر کی نشانی ہے۔ ایک پتھر ہے وہ مرد کی نشانی۔ وہ مرد کی ہے۔ ہاں، یہ 2 پتھر۔ ناظرین، اس قبرستان کا اصلی نام بقیع الغرقد ہے۔ بقیع کا معنی ہے جگہ کی ہے، اور الغرقد جاڑی دار درخت کو کہتے ہیں۔ اس جگہ پہلے ایسے درخت ہوا کرتے تھے، جاڑی دار درخت ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو الغرقد کی جگہ کہا جاتا تھا، یعنی عربی میں بقیع الغرقد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو مسلمانوں کے قبرستان کے لیے منتخب کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گھوم کر آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے عثمان، میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ ناظرین، کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ واپس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ جگہ خرید لی ہے اور
اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ پہلے مسجد نبوی سے بقیع جانے کے لیے مدینہ منورہ کی چھوٹی گلیوں، بڑی گلیوں، چھوٹی گلیوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا، لیکن اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے بعد بقیع مسجد نبوی کے بالکل ساتھ آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بقیع نیچے اور مسجد نبوی اوپر ہوا کرتی تھی، اور اب اس کے الٹ ہے، اب بقیع اوپر ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے ہے۔ سب سے پہلے جو صحابی اس قبرستان میں دفن ہوئے ان کا نام عثمان معزوم تھا، وہ مہاجرین میں سے تھے اور ان کا تعلق افریقہ سے تھا۔ ناظرین، اور یہ حضرت عثمان معزون رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 10 مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور اگر انصار میں سے بات کریں تو سب سے پہلے اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس میں دفن ہوئے، جو اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کو اپنے بستر سے اٹھ جاتے، جب ازواج مطہرات پوچھتیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں بقیع جا رہا ہوں، مجھے حکم ہے کہ اس رات کی تاریخ میں قبرستان جاؤں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کروں۔ ناظرین، قبرستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک بقیع الغرقد اور دوسرا عماد البقیع۔ بقیع الغرقد جو عام قبرستان ہے، جو یہ قبرستان آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ہے، اور دوسرا جو بقیع العماد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں جہاں مدفون ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کی بات کریں، اہل بیت کی بات کریں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبر پہلے فتنے کی وجہ سے بقیع سے دور تھی، لیکن اب بقیع کی توسیع ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی بقیع کے اندر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ شہدائے احد کی بھی قبور ادھر ہی موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے بالکل سامنے جو قبریں ہیں، یہ قبریں شہدائے احد کی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے آئیں تو حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم کے صاحبزادے ہیں، ان کی قبر ہے۔ اگر ہم داخلی دروازے سے اندر داخل ہوں تو سامنے ہمیں 4 اکٹھی اور ایک آگے قبر نظر آتی ہے۔ ناظرین، جو آگے والی قبر مبارک ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نبی کریم کے چچا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، ان کی قبر مبارک ہیں، اور جو یہ تھوڑی سی آگے 4 اکٹھی قبریں ہیں۔ اگر میں رائٹ سے لیفٹ بتاؤں تو سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی قبر مبارک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین، ان قبور کے تھوڑا سا دائیں طرف آپ کو ایک اکیلی قبر مبارک نظر آ رہی ہے۔ یہ قبر مبارک سید حضرت امام حسن، سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے۔ یہ بالکل اکیلی قبر آپ کو ایک نکر پر نظر آ رہی ہے۔ دور سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پاس جانے کی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے لوہے کا جنگلہ لگا دیا ہے، کوئی بھی آدمی ان کی قبور مبارک پر نہیں جا سکتا، اور جدھر سے جا سکتا ہوں، جدھر سے نظر آ سکتی ہے، میں آپ کو ادھر سے قبر مبارک کی زیارت کروا رہا ہوں۔
کے ساتھ تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ قبریں نظر آتی ہیں۔ ازواج مطہرات ام المومنین کی قبر مبارک ہے، جن میں سے میں اگر شروع بتاؤں آپ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک موجود ہیں۔ ناظرین، یہ قبر مبارک حضرت سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، اور ان کے بالکل نیچے جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، اور پیچھے جو وہ آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ قبر مبارک امہات المومنین کی ہیں، اور یہ جو دو قبریں ہیں، ایک حضرت ابو سفیان کی ہے اور دوسری قبر مبارک حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ ان کے ساتھ بالکل جو قبر مبارک حضرت ابراہیم جو نبی کریم کے صاحبزادے ہیں ان کی قبر ہے، ان کے اوپر دو اور مزید قبریں ہیں۔ یہ جو قبریں ہیں، یہ جو بالکل اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ امام نافع حضرت امام مالک کے استاد ہیں، ان کی قبر ہے، اور ساتھ میں امام نافع کے شاگرد یعنی حضرت امام مالک کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ قبر مبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین، پہلے جب حضرت عثمان کی وفات ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ کی قبر مبارک کو فتنے کی وجہ سے تھوڑا سا بقیع سے باہر رکھا گیا تھا، اس لیے یہ قبر آپ کو تھوڑی آگے نظر آ رہی ہے۔ پھر جب بقیع کی توسیع ہو چکی تھی تو بعد میں یہ قبر مبارک بھی بقیع کے اندر ہی شامل ہو گئی۔ ناظرین، وہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ نیلا بورڈ، یہ والا، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک موجود ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو یہ جو چار دیواری نظر آ رہی ہے، یہ بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادھر قبور مبارک موجود ہیں۔ ابھی انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، بعد میں ادھر پھر ابھی تک تو دیکھیں ادھر سے جانے کا راستہ بند ہے، لیکن میں آپ کو اس کی دکھا رہا ہوں، ادھر عثمان غنی کی قبر مبارک موجود ہے۔ ناظرین، اگر جب ہم جنت البقیع سے باہر کی طرف جاتے ہیں تو یہ سامنے نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چار دیواری کی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پھوپھیاں اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یا عورت فوت ہوتی ہے تو اس کو ایک پورا ادارہ ہے، ایک محکمہ ہے جو ایمبولینس کے ذریعے سے گھر سے اٹھا لاتا ہے، اور بقیع کے بالکل ساتھ ہی ایک بلڈنگ ہے، آفس ہے، جہاں دو پاکستانی ہیں، اس میت کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد مسجد نبوی میں لے جاتے ہیں، ادھر اس کا جنازہ وغیرہ ہوتا ہے، اور بعد میں مسجد نبوی سے اس کی تدفین کے لیے جنت البقیع میں لایا جاتا ہے۔ اور ادھر جنت البقیع میں جو قبروں کی تدفین، مردوں کی تدفین ہوتی ہے، وہ لحد ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ایک سیدھی قبر ہوتی ہے، ویسے قبر ادھر نہیں کھودی جاتی، بلکہ سیدھی قبر کھود کے پھر سائڈ سے تھوڑی سی قبر کھود کے ادھر مردے کو دفنایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور بات بتاتا چلوں، ادھر مسجد نبوی کے ساتھ جو قبرستان ہے، اس قبرستان پہ دو طرح کی قبریں ہوتی ہیں، نظر آئیں گی۔ ایک قبر وہ ہوگی جس پر کچھ بجری وغیرہ ڈالی ہوگی، اور ایک قبر وہ ہوگی جو خالی مٹی کے ساتھ آپ کو جیسا کہ نظر آ رہی ہیں زیادہ۔ تو ناظرین، بجری اس لیے ڈالی ہوتی ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو قبروں کو نقصان پہنچتا ہے، قبریں بیٹھ جاتی ہیں، اس وجہ سے
उन कब्रों के ऊपर मट्टी डाल दी, उस कब्रों के ऊपर बजरी डाल दी जाती है ताकि मट्टी ज़्यादा पानी के साथ ना बह सके और अपनी जो कब्र है वो असली हालत में मौजूद रहे। इसके अलावा और कोई इसका दूसरा जवाब नहीं है। बाज़ लोग इधर आते हैं और ये सोचते हैं कि जिन कब्रों के ऊपर बजरी है वो शायद कोई ख़ास कब्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, और आखिर में आपको बताता चलूँ कि ये जो ईंटें आपको नज़र आ रही हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे, ये आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, मट्टी की ईंटें हैं। ये ईंटें लाहद में यूज़ होती हैं दफनाने के लिए। और वो सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बिल्डिंग है जहाँ मैयत को गुस्ल दिया जाता है। नाज़रीन, अगर इस कब्रिस्तान की फ़जीलत के बारे में बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कब्रिस्तान में जो मुसलमान दफन होगा वो उसकी शफाअत मैं करूँगा, उसकी शफाअत का हक़दार होगा, मेरी शफाअत का हक़दार होगा।